بھائیوں، آپ کو خبر ہے کہ نہیں کہ مدرسہ دارالعلوم حفظ القرآن خردون خرد میں آج تکمیل بخاری شریف کا جلسہ ہو رہا ہے؟ جی جی بالکل ہمیں اس کی خبر ہے۔ تو پھر کیا آپ وہاں تشریف لے جائیں گے؟ جی کیوں نہیں، ضرور جائیں گے۔ وہاں تو بڑے بڑے علماء تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھائیوں سب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ ہم اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں۔ اور تم لوگ؟ بھائیوں، ہم نے تو اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے۔ اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور اس دین کی خدمت کے لیے 4 مہینے 40 دن 3 دن اور ہفتہ واری گشت اور تعلیم میں اپنا شب و روز گزارتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ارے بھائیوں، کیا ہم آپ سے 5 منٹ گفتگو کر سکتے ہیں؟ جی جی بالکل کریے۔ دیکھو دوستو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایمان والا بنایا اور امت محمدیہ کے زمرے میں شامل فرمایا۔ اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی جی بے شک آپ درست فرما رہے ہیں۔ دوستو، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور قیامت بالکل قریب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی نشانیاں اور علامات بتائی ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں، جیسے علم کا فرق ہو جانا، جہالت کا عام ہو جانا، چوری، زنا، شراب خوری جیسے بڑے بڑے گناہ کا عام ہو جانا، اولاد کا والدین کی نافرمانی کرنا۔ ہاں ہاں بالکل، یہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا دجال بھی آنے والا ہے؟ ارے آنے والا نہیں بلکہ آ چکا ہے۔ اچھا تو ابھی کہاں ہے وہ؟ ارے امریکہ اور فرعون تو ہی تو دجال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب دجال آئے گا اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور امریکہ کے آخر حصے کا کاف اور فرعون کو ایسے پھر کو ملا دو تو کافر بن جاتا ہے، اور یہی تو مطلب ہے آپ علیہ السلام کی حدیث کا۔ ہم نے تو سنا تھا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ دیکھو، کانا ہونے کا مطلب یہ سیٹلائٹ ہے جو آسمانوں میں سیاروں کی طرف چمکنے کی۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ دجال کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی دنیا میں آئیں گے۔ ارے بھائیو، آئیں گے نہیں بلکہ وہ بھی آ چکے ہیں۔ اور ہاں، ایک بات اور بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ اور مہدی الگ الگ شخصیت نہیں ہے بلکہ ایک ہی شخصیت کے دوران ہے، کیونکہ حدیث میں ہے لا مہدی الا عیسیٰ، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کیے بغیر نجات ممکن نہیں، اور ہم سب کو اس سفینہ نجات میں شریک ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ دوستو سچ کہہ رہے ہیں، ماشاء اللہ بڑے نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں، ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے۔ جی حضرت بتائیے کہ ہماری حضرت مہدی سے ملاقات کب ہوگی اور ان سے بیعت ہو کر ہم سفینہ نجات میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ جی آپ حضرات ہمارے ساتھ چلیے گا، ہم آپ کو حضرت مہدی سے ملاقات کروا دیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کسی کو بتانا نہیں، خاص طور پر علماء۔ نہیں بھائی، ہمارے علاقہ علماء کرام سے بھرا ہوا ہے اور ہم دین کا کوئی بھی کام علماء کرام سے پوچھا کر بغیر بالکل بھی نہیں کرتے، اور اتنی بڑی بات تو ہم علماء کرام سے پوچھے بغیر بالکل بھی نہیں کریں گے۔ ارے آپ ان علماء سے کیا پوچھیں گے؟ ان کو تو صرف روزے نماز کے مسائل آتے ہیں، قیامت کے احادیث اور علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کو تو صرف چند منتخب احادیث یاد کرانی جاتی ہے، ان کا تعلق صرف روزے نماز کے مسائل سے ہوتا ہے۔ نہیں بھائی، ہم تو اس کے بارے میں مفتی صاحب سے ضرور معلومات حاصل کریں گے۔ چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ مفتی صاحب کے پاس، تاکہ اس کے بارے میں ہماری مزید تحقیق ہو جائے۔ نہیں بھائی، ہم مفتی صاحب کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ آپ ہی جائیے۔ چلیے دوستو، ہم مفتی صاحب سے اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ نہیں، ہم ملاقات نہیں کریں گے مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں؟ فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ جی الحمدللہ، مفتی صاحب ہمارے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس دنیا میں حضرت مہدی آ چکے ہیں اور وہ لوگ ہمارے ان سے ملاقات بھی کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا، کہاں ہے وہ لوگ؟ بلائیے انہیں۔ چلیے بھائی، آپ کو مفتی صاحب بلا رہے ہیں۔ نہیں، ہم ملاقات نہیں کریں گے۔ آپ نہیں بھائی، ہم نہیں جائیں گے۔ مفتی صاحب یہ لوگ ہیں۔ اچھا، آپ ہیں وہ لوگ؟ تو چلیے بتائیے کہ حضرت مہدی کا نام کیا ہے؟ اس دنیا میں فتنے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اور قیامت کی علامتیں پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ ارے بھائی، میں نے آپ سے حضرت مہدی کا نام معلوم کیا ہے، آپ تو وہ بتائیے۔ ارے وہی تو بتا رہا ہوں کہ حضرت مہدی کا نام جناب حضرت محمد شکیل بن حنیف ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، بالکل نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ ابو داؤد کی روایت ہے عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواقع اسمه اسمي ويواقع اسم أبيه اسم أبي۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص پورے عرب پر حکومت کرے گا اور اس کا نام میرے نام پر یعنی محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد جیسا یعنی عبداللہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میری اولاد سے ہوں گے، وہ کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ ان تمام روایات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ آنے والی شخصیت کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کا نسب تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ اور ان تمام روایات کی روشنی میں اگر شکیل کے جھوٹے دعووں کا تقابل کریں تو اس کے تمام دعوے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں اور اس کا نام حضرت مہدی کے نام کے موافق نہیں ہے، بلکہ اس کا نام تو شکیل ہے اور اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ شکیل بن حنیف سراسر جھوٹا ہے، کذاب ہے، مکار ہے۔ مفتی صاحب، یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شکیل بن حنیف حضرت مہدی ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا مہدی الا عیسیٰ، کہ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ نہیں بھائی، وہ حدیث تو بالکل ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اشد درجے کی ضعیف حدیث لکھا ہے اور یہ حدیث تو ان تمام احادیث کے خلاف ہے جو صحیحہ اور متواترہ ہے، جن میں دونوں حضرات کو الگ الگ بتلایا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوسری صحیح احادیث ہیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثابت ہے، چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر السليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة وقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم
نازل ہوں گے فیصلہ کرنے والے منصف بن کر وہ سلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیے کو موقوف کریں گے اور مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ اس کو کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ اس زمانے میں ایک سجدہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر سمجھا جائے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس حدیث کی تصدیق چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور ان پر ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ مفتی صاحب یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دجال بھی آ چکا ہے اور یہ امریکہ اور فرانس ہی تو دجال ہے۔ نہیں بھائی، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٌ وَغَيْرِ كَاتِبٍ۔ اسلامی عقیدے کے مطابق دجال بائیں آنکھ سے کانا اور یہودی النسل انسان ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جس کو ہر پڑھا ہوا اور ان پڑھ مومن شخص پڑھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بدشکل آدمی عبد العزیٰ بن قطن سے تشبیہ دی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ڈھیل ملے گی، پھر وہ طرح طرح کے کرشمے دکھلاوے گا۔ نیز دجال کا خروج عراق اور شام کے درمیان سے ہوگا اور وہ دنیا میں 40 دن رہے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ اس طرح پگھلے گا جس طرح پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد کے قریب عقیق نامی پہاڑ پر قتل کر دیں گے۔ ان تمام روایات سے ثابت ہوا کہ شکیل بن حنیف سراسر جھوٹا ہے، کذاب ہے، مکار ہے اور یہ قیامت کے قریب رونما ہونے والے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور علماء سے بھی معلوم کرتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ علماء ہی تو ہیں جو آپ کو ہمارے دین و شریعت کے محافظ ہیں اور انہی کی قربانیوں کی بدولت تقریباً 1450 سال ہو گئے، آج تک پوری شریعت محفوظ ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن علماء نے صدیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی اور حضرت مہدی کے ظہور کی احادیث و روایت کو محفوظ رکھا ہو اور امت کو ہر صدی میں ان سے آگاہ کیا ہو۔ لہذا میں آپ سے اور اپنے اس مجلس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے علماء سے بالکل مطمئن رہیں۔ جب بھی دنیا میں یہ عظیم ہستیاں رونما ہوں گی تو ہمارے علماء ہی امت میں سب سے پہلے ان کی پیروی کریں گے اور امت کو ان کی شخصیت سے آشنا کرائیں گے۔ ارے یار چلو جب سے یہ مجھے تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، اس کو خود ادا پکڑ نہیں، ہمیں اس کی بات نہیں ماننی۔ ارے بھائیوں کو مدرسہ سے ماننا ہے۔ ارے بھائیوں رکو تو صحیح، کہاں جا رہے ہو؟ ہم بھی آپ ہی کی طرح تھے لیکن علماء کے بیانات سے ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوا۔ یہاں جلسہ ہو رہا ہے، آپ رکے اور علماء کے بیانات سنیں، انشاءاللہ آپ کو بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ جی علماء کی باتیں تو صحیح ہیں لیکن ہمیں اس طرح تربیت دی گئی ہے کہ ہم علماء کی باتیں نہ تو مانیں اور نہ سنیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم علماء کی بات مان لیتے ہیں اور جلسے میں رک جاتے ہیں۔ اسٹیج کے سامنے بیٹھا نہیں ثابت ہوگی۔ اسٹیج کے سامنے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ سے ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ ہم آپ کے بڑے احسان مند ہیں کہ آپ نے ہمیں ان جھوٹے مکاروں کذابوں کی گرفت اور جال میں پھنسنے سے بچا لیا۔ دوستو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان جیسے دجالوں اور کذابوں کی جال اور گرفت میں آنے سے بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔